الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ سبق میں ہم لوگوں نے اعتکاف کے مستحبات کے بارے میں پڑھا تھا۔ اعتکاف کے مستحبات کے بارے میں یعنی ایسے اعمال جو اعتکاف کے لیے مسنون ہیں، یا کہ اعتکاف کے مسنون اعمال، اعتکاف کے مسنون اعمال، اور اس بارے میں کئی چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی جن کو معتکف حالت اعتکاف میں کر سکتا ہے اور اس کا وہ کام باعث اجر و ثواب قرار پائے گا۔ اسی لیے اس کو مستحب سے اور مسنون سے تعبیر کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی خاتون، کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو اس عورت کے لیے کون کون سی شرط ہے، یا یہ کہ عورت کے اعتکاف کرنے کے لیے کون کون سے شرائط ہیں، ان شرطوں کو ہم جانیں گے۔ اس وضاحت کے ساتھ کہ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف مسنون ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مسنون ہے۔ اور اس تعلق سے بات ماضی میں گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آپ کی بیویوں نے مسجد میں خیمہ لگایا، اعتکاف ان لوگوں نے کرنا چاہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے مسجدوں میں اعتکاف کیا۔ مصنف رحمہ اللہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب السعی الحثیث کے اندر شروط اعتکافی المرأہ، عورت کے اعتکاف کرنے کے شرائط کے ضمن میں جو باتیں لکھی ہیں، ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کا اعتکاف کرنا صحیح ہے۔ سب سے پہلا نقطہ شیخ رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یصح اعتکاف المرأہ، کہ عورت کا اعتکاف کرنا صحیح ہے، لیکن عورت کے اعتکاف کرنے کے لیے چند شرطیں ہیں جن شرطوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ بِشَرْطٍ أَن تَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ مِثْلَ الرَّجُلِ، جس طرح مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس مسجد میں اعتکاف کرے جس مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہو، اسی طرح عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب کرے جس مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہو۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا يَصِحُّ اعْتِكَافُهَا فِي الْمَكَانِ الَّذِي تَتَّخِذُهُ مَسْجِدًا لَهَا فِي بَيْتِهِ لِلصَّلَاةِ فِيهِ، کہ عورت کا اس جگہ پہ اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے جس جگہ کو عورت اپنے گھر میں 5 وقتہ کی ادائیگی کے لیے رکھتی ہے، یا یہ کہ جس جگہ کو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کرتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں وہ ان نمازوں کو عورتیں مسجد میں بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن گھر میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ گھر میں پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر نماز نہیں وہاں پہ اعتکاف نہیں کر سکتی عورت جہاں پہ اپنے گھر میں وہ دوسری نمازوں کو کیا ہے؟ ادا کرتی ہیں۔ کوئی یہ سمجھ کے کہ جب ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ہمارے لیے جو مخصوص جگہ نماز پڑھنے کی ہے ہم اسی جگہ اعتکاف کر لیں، اگر یہ سوچ کر کوئی خاتون اپنے گھر کے اس حصے میں اعتکاف کرتی ہے تو یہ صحیح کیا ہے؟ نہیں ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں شیخ رحمہ اللہ نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، تو فاستاذنتہ عائشہ، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت طلب کی کہ وہ بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہیں۔ فأذن لها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہا کہ جس طرح آپ نے اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لی ہے، اسی طرح آپ میرے لیے بھی کیا کیجئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لیجئے کہ میں بھی کیا کروں؟ اعتکاف کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں۔ ففعلت، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کیا دی؟ اجازت دے دی۔ فلما رأت ذلك زینب، اس معاملے کو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، چنانچہ جب دیکھا کہ مسجد میں اعتکاف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تیار ہو رہا ہے، حضرت عائشہ کا تیار ہو رہا ہے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیار ہو رہا ہے، تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعتکاف کے لیے مسجد میں اپنا خیمہ کیا ہے؟ گاڑنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں امرت ببنائی فبنی لها، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے لیے بھی کیا ہے؟ خیمہ بنایا جائے، چنانچہ لوگوں نے ان کے لیے بھی تیار کر دیا۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی انصرف الى بنائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نماز کے بعد کیا ہے؟ اپنے اس گھر میں تشریف لے آتے، اس خیمے میں جو کیا ہے بنا ہوتا تھا۔ جب دیکھا آپ صلی اللہ فبصر بالابنیہ، جب دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے واپس ہو رہے، دیکھا کہ اب ایک کیا خیمہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ کئی خیمے کیا ہے؟ تیار ہو چکے ہیں۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ خیمہ ہے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الگ خیمہ ہے مسجد میں، اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کیا ہے؟ خیمہ لگ چکا ہے۔ فقال ما هذا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ جب دیکھا کئی خیمے مسجد میں تیار ہو چکے ہیں، لگ چکے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ بنا و عائشہ و حفصہ و زینب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان خیموں میں سے خیمہ عائشہ کا ہے، دوسرا حفصہ کا ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البر اردن بہذا، کیا ان لوگوں نے نیکی کا ارادہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے جو خیمہ لگایا ہے اس کا مقصد نیکی کا حصول ہے یا ہے کہ کوئی اور چیز ہے؟ ما انا بمعتکف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں اعتکاف نہیں کروں گا، میں اعتکاف نہیں کروں گا۔ فرجع، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ لگنے کے باوجود کیا ہے؟ اپنے ارادے کو اس سال کیا ہے؟ ترک کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا۔ فلما افطر اعتکف عشر من شوال، اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں اعتکاف کیا۔ جو رمضان میں آپ اعتکاف نہ کر سکے تو اس اعتکاف کی قضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں کی۔ خیر، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اعتکاف کرنے کے لیے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کرے۔ کہاں اعتکاف کرے؟ مسجد میں اعتکاف کرے۔ اس حوالے سے صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواج من بعدہ،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اور اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت برتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج نے، آپ کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ تو یہ پہلی اور بنیادی شرط معلوم ہوئی کہ عورت اگر اعتکاف کرے گی تو مسجد میں کرے گی، اپنے گھر کے کسی حصے کو وہ معتکف کیا ہے نہیں بنا سکتی۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جو حدیث ابھی اوپر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذکر کی، اس سے سب سے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ وَبِهَذَا عَلِمْنَا أَنَّ اعْتِكَافَ الْمَرْأَةِ يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهَا أَن تَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا فَعَلَتْ عائشہ وحفصہ وزینب۔ کہا شیخ رحمہ اللہ نے کہ اس حدیث سے سب سے پہلی چیز جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ عورت کا اعتکاف کرنا مسجد ہی میں کیا ہے صحیح ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اس حدیث سے سابقہ جو حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھیں ان حدیثوں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں وَيُفْهَمْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَن يَمْنَعَ أَهْلَهُ مِنَ الْاعْتِكَافِ، کہ شوہر کو یہ حق حاصل ہے، شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چاہے تو اعتکاف سے منع بھی کر سکتا ہے، اعتکاف کرنے سے روک بھی سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اعتکاف سے منع کیا، اعتکاف سے منع کیا۔ اسی طرح حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کما یفهم منه ان المعتکف یجوز له ان يقطع اعتکافه لعذر او لمصلحة قبل تمام المدة ولا حرج علیہ، کہ معتکف کے لیے جائز ہے، حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ معتکف کے لیے جائز ہے کہ اگر کوئی عذر لاحق ہو جائے، کوئی عذر لاحق ہو جائے، یا یہ کہ کوئی مصلحت اگر سامنے آ جائے تو ان بنیادوں پر اعتکاف کو ختم بھی کیا ہے کر سکتا ہے، اعتکاف کو بیچ میں منقطع بھی کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات، کوئی مضائقہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ کیا اور پھر اپنے ارادے کو توڑ دیا، یا ہے کہ اپنے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز رہے۔ لیکن مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے اسے اعتکاف کو چھوڑنا پڑتا ہے تو ایسی صورت میں اپنے اس اعتکاف کی قضا کیا ہے دوسرے دنوں میں، دوسرے ایام میں، دوسرے مہینوں میں کر لے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف چھوڑا اس کی قضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں کی۔ شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کے اعتکاف کرنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور اوپر بات گزری بھی کہ اس کا شوہر کیا ہے اس کے لیے اجازت ہے، اس کا شوہر کیا ہے اس بات کی اجازت دے کہ وہ اعتکاف کرے۔ اگر کیا ہے کوئی ایسی عورت ہے جو غیر شادی شدہ ہے، جو کیا ہے غیر شادی شدہ ہے، یا آپ یوں مان لیں کوئی مطلقہ ہے، متوفانہ زوجہ ہے، یا ہے کہ کوئی کنواری کا ہے لڑکی ہے اور وہ اعتکاف کرنا چاہتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے ولی سے کیا ہے اجازت طلب کرے گی، اپنے ولی سے اجازت طلب کرے گی، اور اگر ولی اجازت دے دیتا ہے تو پھر کیا ہے وہ اعتکاف کیا ہے کر سکتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے سے قبل یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس عورت کے اعتکاف سے کوئی بڑا فتنہ کیا ہے جنم لینے والا ہے، کوئی بڑا فتنہ کیا ہے پیدا ہونے والا ہے، چاہے جو فتنہ اس سے وابستہ ہو، یا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ کیا ہے فتنے میں کیا ہے پڑ جائے، تو فتنے کو دیکھنا، یا ہے کہ فتنے سے متعلق کیا ہے جانکاری حاصل کرنا، اور اس بات کو یقینی بنانا
کہ اس کا اعتکاف کرنا فتنے کا باعث اور سبب نہیں ہوگا، پھر وہ عورت کا اعتکاف کیا ہے کر سکتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے والی عورتیں پردہ بھی کریں گی، پردے کا بھی خیال رکھیں گی، اجنبی لوگوں سے دور رہیں گی، خاص طور سے جو خیمے مسجد میں تیار ہوں گے ان کے پردے کا معقول انتظام کیا جائے گا تاکہ عورت فتنے سے محفوظ رہ سکے اور دوسرے لوگ بھی اس کی وجہ سے فتنے میں نہ پڑے۔ اسی طرح امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنہاج کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اعتکاف سے کیوں منع کیا۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہمارے اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اعتکاف کرنے سے کیوں منع کیا، کیوں روکا؟ اہل علم نے اس کے متعدد اسباب بیان کیے ہیں، وجوہات بیان کیے ہیں، جن وجوہات کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح المنہاج کے اندر ذکر کیا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہو کرہ ملازمتہن المسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کی بیویاں مسجد میں کیا ہے ان کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگوار سمجھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند سمجھا۔ کہتے مع انہ یجمع الناس، خاص طور سے ایسی حالت میں جب مسجد میں عام لوگوں کا بھی کیا ہے آنا جانا لگا رہتا تھا، مختلف قسم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اعراب دیہاتی لوگ بھی ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی کیا ہو مسجد میں رہیں، یا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر ایسے لوگوں کی کیا ہے نگاہ کیا ہے پڑے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں خیمہ لگانے کے بعد ایسا نہیں کہ آدمی کیا ہمیشہ کیا ہے خیمہ ہی میں رہے، نکلنے کی بھی کیا ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے، ضروریات کی تکمیل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسی بھی حالت میں آدمی ہوتا ہے جس میں کبھی کیا ہے جسم کے بعد حصے کیا ہے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر یا اس وجہ سے اس سال اعتکاف نہیں کیا یا اور اپنی بیویوں کو بھی اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اسی طرح دوسری وجہ جو اہل علم نے بیان کی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم اعتکاف جو کریں وہ بالکل کیا ہے منفرد ہوں، اکیلے ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے۔ ایسا ماحول نہ بن جائے جیسے کیا ہے گھر کا کیا ہے ماحول ہوتا ہے، گھر میں بھی بیویاں ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، اگر مسجد میں بھی وہی ماحول کیا اگر ہو جائے تو پھر کیا ہے جو اعتکاف کا حقیقی مقصد ہے اور انسان کا ہدف ہوتا ہے وہ ہدف کیا ہے اور وہ مقصد پورا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اس اعتکاف کرنے کی اجازت کیا ہے نہیں دی۔ یہ موضوع تھا ہمارا اور آپ کا کہ اگر عورت مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو کن شروط پر عمل پیرا ہوگی یا کن شرطوں کو وہ پوری کریں گی، اس حوالے سے شیخ رحمہ اللہ کی گفتگو تھی۔ اس کے بعد دوسرا جو موضوع بیان کیا ہے شیخ رحمہ اللہ نے الامور المباحہ فی حالت الاعتکاف، کہ اعتکاف کی حالت میں کون سے امور مباح ہیں۔ اعتکاف کی صورت اور حالت میں اگر ہم اور آپ اعتکاف کرتے ہیں رمضان کی راتوں میں، رمضان کے دنوں میں، تو ہمارے لیے کون سا کام کرنا صحیح ہے یا مباح ہے یا ہے کہ
حلال ہے، کن امور کو ہم انجام دے سکتے ہیں؟ الامور المباحہ فی حالت الاعتکاف۔ اس حوالے سے مصنف رحمہ اللہ نے جو گفتگو کی ہے اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ بیان کیا ہے الخروج من معتکفہ لقضاء الحاجت من البول والغائط۔ اگر کوئی معتکف ہے اور اس مسجد میں پیشاب اور پاخانے کی جگہ نہیں، اگر کوئی اعتکاف کر رہا ہے اور ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جس میں باجماعت نماز تو ہوتی ہے، 5 وقتہ نماز تو ہوتی ہے، لیکن بیت الخلاء نہیں ہے، پیشاب خانہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں پیشاب اور پاخانے کے لیے معتکف مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ۔ اسی کے ساتھ شیخ رحمہ اللہ نے یہ بھی بیان کیا کہ والخروج للأکل والشرب۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو کھانے پینے کا بندوبست کر سکے، گھر سے لا کر پہنچا سکے، تو ایسی صورت میں معتکف کھانے پینے کے لیے بھی مسجد سے نکل سکتا ہے، اپنے گھر جا سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو کھانا کیا ہے اس کے لیے پہنچا سکے۔ کہتے ہیں اذا لم یجد من یحضر حاجتہ فی المسجد، اگر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس کی ضرورت کی تکمیل کر سکے تو ایسی حالت میں معتکف خود کیا ہے گھر جا کر کھانا لا سکتا ہے اور کھا سکتا ہے۔ اسی طرح والخروج للوضوء، کہ اگر وضو کا انتظام مسجد کے اندر نہیں ہے، وضو خانہ مسجد کے اندر نہیں ہے اور آپ کو نماز پڑھنی ہے تو لا محالہ آپ کیا کریں گے؟ وضو بنائیں گے۔ اور اگر وضو خانہ مسجد سے باہر ہے، مسجد سے کیا ہے باہر ہے، تو آدمی کیا ہے باہر نکل کے وضو بنا کر پھر کیا ہے مسجد میں آ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح اگر معتکف کیا ہے محتلم ہو جائے، معتکف کیا ہو جائے محتلم ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو ایسی صورت میں کیا ہے غسل کرنے کے لیے بھی کیا ہے غسل خانہ میں جا سکتا ہے، حمام کا استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح ولصلاۃ الجمعہ، ولصلاۃ الجمعہ، بہت سارے لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور ایسی مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں جس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو معتکف جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں بھی جا سکتا ہے اور جمعہ کی نماز کیا ہے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ والخوف من فتنة تقع له في نفسه او اهله او ولده او ماله او لمرض، وخروج الحائض والنفساء وخروج المرأة التي لزمتها عدة الوفاة۔ کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ کہ جس طرح جمعہ کے لیے معتکف نکل سکتا ہے، اسی طرح اگر کوئی فتنہ لاحق ہو جائے، اچانک کسی فتنے میں وہ مبتلا ہو جائے، وہ خود مبتلا ہو جائے، کسی مصیبت میں وہ خود پڑ جائے، ناگہانی وقت آ جائے، اسی طرح کوئی ناگہانی وقت کا سامنا اس کے بال بچوں کو کرنا پڑ جائے، کسی مصیبت میں کوئی حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، تو چاہے اس کے ساتھ ہو، اس کے بال بچے کے ساتھ ہو، یا کہ اس کے مال و دولت کے ساتھ، تو گھر میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، سیلاب آ گیا، اب کوئی کہ نہیں بھائی حالت اعتکاف میں نہیں نکل سکتا ہے، نہیں، اگر کوئی سیلاب آ جاتا ہے یا کہ مان لے کہ زلزلہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، تو زلزلے کی صورت میں کیا کرے گا؟ اعتکاف کرے گا یا کہ مسجد سے نکل کر جان بچائے گا؟ پہلے کیا ہے اپنی زندگی بچائے گا، جان بچائے گا، چاہے جان بچانے کا معاملہ اس کا اپنا ہو یا ایک کیا ہے اس کے بال بچوں کا معاملہ، یا اسی طرح کیا ہے معتکف بیمار پڑ گیا، معتکف کیا ہے بیمار پڑ گیا، اور ایسی بیماری ہو جو کیا ہے مسجد میں رہ کر کیا ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، معمولی دوا وغیرہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، علاج معالجہ کیا ہے ضروری ہے، تو ایسی صورت میں معتکف کیا ہے حالت اعتکاف سے یا کہ مسجد سے کیا ہے باہر جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کیا ہے اعتکاف کر رہی، عورت کیا ہے اعتکاف کر رہی مسجد میں ہے اور دوران کیا ہے اعتکاف کیا ہے حیض کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یا کہ وضع حمل کا معاملہ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہے وہ مسجد سے نکل سکتی ہے، اور ایسی صورت میں آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں اس کا رکنا، ٹھہرنا، قیام کرنا کیا درست کیا ہے نہیں۔ کوئی عورت کیا ہے اعتکاف کر رہی ہے اور اسی دوران کیا اس کے شوہر کا
انتقال ہو جاتا ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی عورت کیا ہے مسجد سے نکلے گی، اعتکاف کو ترک کر دے گی، اور اس کے بعد کیا عدت کیا ہے گزارے گی۔ شیخ رحمہ اللہ نے اعتکاف یا معتکف کے لیے جو مباح امور ہیں ان امور کو اس اقتباس کے اندر، اس پیراگراف کے اندر بیان کیا ہے، اور اس سلسلے میں حدیثیں بھی ذکر کی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں نہیں نکلتے تھے سوائے یہ کہ کوئی انسانی کیا ہے ضرورت پڑے، کوئی انسانی ضرورت اگر دامنگیر ہوتی تھی، اور پیشاب پخانا کیا ہے انسانی ضرورت ہے، کھانا پینا کیا ہے انسانی ضرورت ہے، اپنی جان کو بچانا، جان کی حفاظت کرنا، یہ کیا ہے انسانی کیا ہے ضرورت ہے۔ ان امور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مسجد سے حالت اعتکاف میں نکلتے تھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت اعتکاف میں ہوتے تھے، اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہی سے کیا کرتے اپنے سر کو باہر کر دیتے تھے، اپنے سر کو باہر کر دیتے تھے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کیا ہے کنگھی کیا ہے کر دیا کرتی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مجرد کیا ہے کسی عورت پر نگاہ پڑ جانے سے، یا کہ اس طرح کا کام لینے سے اعتکاف باطل کیا ہے نہیں ہوتا ہے، اعتکاف فاسد نہیں ہوتا ہے، اعتکاف کا ثواب کم نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے مباح امور میں سے یہ بھی ہے، جیسا کہ شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حالت اعتکاف میں کسی بیمار کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے، حالت اعتکاف میں کسی بیمار کی عیادت اور زیارت بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ عمل بعض صحابہ سے ثابت ہے، یہ عمل کیا ہے بعض صحابہ سے ثابت ہے، انہم اجازوا اعادت المریض وتشییع الجنازہ للمعتکف، کہ بعض صحابہ نے مریض کی عیادت کرنے کو، اسی طرح جنازے میں شریک ہونے کو جائز قرار دیا ہے، اور اختلاف ہے، لیکن یہی قول کیا ہے اقرب الی ثواب ہے۔ اور معتکف کے لیے جیسا کہ ذکر کیا گیا اور ماضی میں بھی بتلایا گیا، اور مصنف عبدالرزاق کی روایت بھی ہے کہ من اعتکف فلا یرفث، کہ جو آدمی اعتکاف کرے اس کو فحش گوئی سے بچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے بے حیائی سے، فحش کلامی سے بچنا چاہیے، اور اسی طرح گالی گلوج اور اس طرح کی جو باتیں ہیں لایانی باتیں ہیں ان چیزوں سے بھی کیا ہے بچنا چاہیے۔ اور مصنف عبدالرزاق کی حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ آدمی معتکف جمعہ اور جنازے میں کیا ہے شریک ہو سکتا ہے، جمعہ اور جنازے میں شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ وَلِيُوصِي أَهْلَ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَّةٌ وَهُوَ قَائِمٌ، کہ اگر اس کے گھر والوں کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بات کہنی ہے، کوئی پیغام پہنچانا ہے، تو آدمی کیا ہے پہنچا بھی سکتا ہے، لیکن کیا ان کے پاس اپنے بال بچوں کے پاس کیا بیٹھے گا نہیں، لیکن ان کی معمولی اگر ضرورت ہے تو ان ضرورتوں کو پوری کیا ہے کر سکتا ہے۔ اور بھی چیزیں مباح امور کی نشاندہی مصنف رحمہ اللہ نے کی ہیں، جس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے درس میں کی جائے گی۔ وصلی اللہ علیہ نبینا